ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق اللہ العظیم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے یہ فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کے منہ کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بلا ولولا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور اس کا احسان کہ جس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ سب آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے اوصاف اور کمالات بیان کیے ہیں قرآن مجید میں. فرمایا کہ ان کا ذکر، یہ جو میرا محبوب ہے، جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امی بھی ہے، ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ صرف پیغام دینے والے اور امر و نہی فرمانے والے نہیں، بلکہ یہ محلل بھی ہیں، محرم بھی ہیں. کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، جس سے منع کر دیں وہ شریعت بن جائے، جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہ شریعت بن جائے، جس انداز سے چل پڑے وہ شریعت اور سنت بن جائے، جس انداز سے کلام کر لیں، چل پڑیں وہ شریعت اور سنت بن جائے، جس ڈھب سے مسکرا پڑیں وہ شریعت اور سنت بن جائے. یہ نہیں فرمایا کہ اس میرے محبوب کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کلام، سکوت، سفر، حضر، ہر حرکات و سکنات اور ان کے ہر انگ اور ہر ڈھنگ سے اللہ کا دین بنتا ہے. ان کی ہر ادا سے اللہ کا دین بنتا ہے. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. فرمایا کہ یہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ہے.
وہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ اگر تو وہ پہلے ہی پاک تھیں تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ پاک ویسے ہی حلال ہوتی ہے، اور ناپاک چیز کو حرام کرتے ہیں، ناپاک ویسے ہی حرام ہوتی ہے، تو ناپاک کو حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ فرمایا کہ اشیاء کی اصل حقیقت میں نہ جاؤ کہ وہ پاک ہیں یا پلیت، نجس ہیں یا طیب۔ فرمایا کہ وہ لاکھ بار پاک ہوتی بھی رہے کوئی چیز، وہ اس وقت تک امت کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک زبان مصطفیٰ سے یہ نکل نہ جائے کہ یہ حلال ہے، اور وہ لاکھ بار پلیت ہوتی بھی رہے، وہ اس وقت تک امت کے لیے حرام نہیں ہو سکتی جب تک زبان مصطفیٰ سے یہ ادا نہ ہو جائے، یہ نکل نہ جائے کہ یہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ اشیاء کی اصل حقیقت میں نہ جاؤ کہ وہ پاک ہیں یا پلید۔ فرمایا کہ اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا، یہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا کہ وہ ناروا بوجھ جو انسانوں، ملتوں اور امتوں کے کندھوں پر تھے، ان بوجھوں کو اتارنے والا یہ رسول ہے، اور جس ناجائز غلامی کی اور ظلم کی اور زیادتی کی اور تشدد کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، ان زنجیروں کو توڑنے والا یہ رسول ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان زنجیروں کو توڑا، ان غلامی کی، ان تشدد کی اور زیادتی کی زنجیروں کو توڑا، سو یہ شان اسلام کو مل گئی۔ آج ہم اسلام کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں کہ اسلام آیا اور اسلام نے ان ناروا بوجھوں کو اتارا جو انسانوں کے کندھوں پر تھے، اور ان غلامی کی زنجیروں کو توڑا۔ آج ہم اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام کوئی الگ سے تو نہیں آیا انسانیت کی طرف، حتیٰ کہ قرآن ہونے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ قرآن آتے ہی کہے کہ میں قرآن آ گیا ہوں۔ آپ پہلی وحی کو لیں، جب پہلی وحی آقا علیہ السلام پر اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات جب آقا علیہ السلام پر اتری، پہلی وحی جب آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو ان آیات کو لے کر آقا علیہ السلام غار حرا سے نیچے اترے، مکہ والوں کے پاس آئے، مکہ کے باشندوں کے پاس آئے، وہ جو اس وقت صحابی نہیں بنے تھے ان کے پاس آئے، اور ان کے پاس آ کر آقا علیہ السلام نے ان 5 آیات کی تلاوت فرمائی، ان 5 آیات کو پڑھا۔ اس پہلی وحی کو آقا علیہ السلام نے مکہ والوں کے سامنے آپ نے تلاوت فرمائی، تو مکہ والوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ایک نیا کلام ہے، ایک عجیب سا کلام ہے، ہم نے ایسا کلام پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہے، ایک عجیب کلام ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، معاذ اللہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ یہ قرآن ہے، وہ آقا علیہ السلام کے جو جملے تھے کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن تھا یا حدیث تھی؟ حدیث تھی۔ تو حدیث نے کہا کہ یہ قرآن ہے، خود قرآن نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں قرآن آ گیا ہوں، حدیث نے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ تو بعض لوگ جو حدیث کے منکر ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے۔ ایسا بڑا فتنہ آج کے دور میں چل پڑا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ ارے قرآن نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا، پہلی وحی کو آقا علیہ السلام کی پہلی وحی کو لیں، قرآن نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں قرآن آ گیا ہوں، پہلی وحی کو لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
حدیث نے کہا کہ یہ قرآن ہے، خود قرآن نے نہیں کہا کہ میں قرآن آ گیا ہوں۔ تو یہ ہے مقام مصطفیٰ، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے معرفت مصطفیٰ جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کوئی صفا کا جو واقعہ ہے بخاری شریف میں ہے، اور مشہور واقعہ سب نے سن رکھا ہے کہ کوئی صفا کے مقام پر آقا علیہ السلام نے مکہ والوں کو جمع کیا، مکہ کے باشندوں کو جمع کیا، سرداران قریش کو جمع کیا، اور جمع کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مان لیں گے۔ فرمایا کیوں مان لو گے؟ کس وجہ سے مان لو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے مان لیں گے کہ آپ کی 40 برس کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کلام سکوت سفر حضر ہر حرکات ہمارے سامنے ہے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اچھا مجھے سچا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک سچائی اور بھی سن لو، اگر تم مجھے سچا مانتے ہو تو یہ سن لو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ لات منات عزا ہبل جن کی تم پوجا کرتے آ رہے ہو یہ جھوٹے خدا ہیں، اصل رب وہ ہے جو ساری کائنات کے پالنے والا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو یہاں آپ سمجھے مقام مصطفیٰ کو کہ یہاں آقا علیہ السلام نے پہلے کس کو منوایا؟ اللہ کو منوایا۔ اللہ کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے، نہ ان کے وہم میں تھا، نہ ادراک میں تھا، نہ قیاس میں تھا، نہ تخیل میں تھا، وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ تو لات منات عزا ہبل کی پوجا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی 40 برس کی زندگی ان کے سامنے رکھی، سامنے رکھ کے فرمایا کہ مجھے کیسا سمجھتے ہو، مجھے کیسا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ اللہ کی پہچان ان کے سامنے رکھی۔ اب ایک ہوتی ہے خبر، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے مخبر، خبر لانے والا۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی مخبر ہو اور آپ کا اس پر یقین کامل ہو کہ یہ سچا آدمی ہے، آپ اس پر مطمئن ہوں کہ یہ جو بھی خبر لاتا ہے سچی خبر لاتا ہے، تو جو بھی وہ خبر لائے گا آپ اس کی خبر کو لے لیں گے۔ اور اگر آپ کا کوئی مخبر ہو اور آپ کا اس پر یقین کامل نہ ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ وہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، تو آپ اس کی خبر کو نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے؟ کہ آپ کا اس پر یقین کامل نہیں ہے۔ تو یہاں خبر کیا ہے؟ اللہ کا ہونا یہ خبر ہے۔ اور مخبر کون ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخبر ہیں۔ فرمایا کہ میں مخبر کو کیسا مانتے ہو، مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ فرمایا پھر سن لو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یعنی آقا علیہ السلام نے اللہ کی پہچان سے پہلے اپنی پہچان کروائی۔ لوگوں مجھے کیسا مانتے ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ سچا مانتے ہیں تو اللہ کا تعارف کروا دیا کہ اللہ ایک ہے۔ پھر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ ایک ہے تو پھر اللہ ایک ہے۔ انہوں نے مانا۔ پھر مولا علی مرتضیٰ نے کہا کہ آقا اللہ ایک ہے۔ اسی طرح پھر اسلام چلتا رہا۔ دیکھیں یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اے محبوب یہ سورت توحید ہے، اس کو سورت توحید کہتے ہیں اور ساتھ سورت اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اس میں سارا مضمون اللہ کی توحید کا ہے، ما سوا کل کے، کل اللہ کا اپنے محبوب سے خطاب ہے۔ فرمایا کہ محبوب کل هو اللہ احد
آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری یہ ساری مخلوق ہے، تو خود ان سے کلام کیوں نہیں کر لیتا؟ تو خود ان سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں براہ راست بندوں سے کلام نہیں کرتا، میں تو قادر ہوں جس سے چاہوں کلام کروں، میں مالک جو ٹھہرا، خالق جو ٹھہرا، مگر ان بندوں کی یہ شان نہیں کہ میں ان سے براہ راست کلام کر سکوں، اس لیے کہ جس سے میں کلام کر لیتا ہوں وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ نبوت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ رب جس سے کلام کرے وہ نبی ہوتا ہے۔ ہر لولا لنگڑا کاڑا وغیرہ وہ نبی نہیں ہوتا، رب جس سے کلام کرے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ نبوت کی ایک تعریف ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب میں براہ راست بندوں سے کلام نہیں کرتا، اس لیے نہیں کلام کرتا کہ میں جس سے کلام کروں، یہ تو انبیاء کا جو میں نے سلسلہ چلایا ہے اسی لیے چلایا ہے کہ میرا جو کلام ہوتا ہے خاص بندوں سے ہوتا ہے، اور وہ میری دعوت آگے عام الناس جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ رب ہو کر براہ راست بندوں سے کلام نہیں کرتا، اور ہم بندے ہو کر براہ راست اس سے ملنے کی بات کرتے ہیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، مگر یاد رکھیے اللہ رب العزت کا قانون ہے، وہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب کے دروازے پر چلے جاؤ، وہ میری بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، تو میں تمہارے ان گناہوں کو، اس ظلم کو معاف کر دوں گا اپنے محبوب کی شفاعت کے بدلے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، اور اس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، مقام مصطفیٰ کو۔ اس کے بغیر آج امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اس لیے کہ آج ہم نے مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ یہ کہ جس کو بھی حضور کی پہچان تھی، چاہے وہ حضور کے زمانے میں درخت تھے، چرند تھے، پرند تھے، جانور تھے، کوئی بھی تھے، کوئی چیز بھی تھی آقا علیہ السلام کے زمانے میں، جس کو بھی معرفت ہو گئی وہ حضور کو اس طرح دیکھتا تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے میرے آقا ان سے جدا ہو جاتے تو وہ تڑپتے تھے، چلاتے تھے۔ اونٹ آقا علیہ السلام کو سجدہ کرتے، سینکڑوں احادیث ہے، جانور آقا علیہ السلام کو سجدہ کرتے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی روایت کے مطابق آقا علیہ السلام جب مدینہ کے باہر نکلتے تو پتھر آقا علیہ السلام پر سلام پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو جس کو بھی حضور کی معرفت ہو گئی وہ حضور کے ہجر اور حضور کے فراق میں اس طرح تڑپتا رہا، چاہے وہ ایک کھجور کا تنہ ہی کیوں نہ تھا۔ آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، حدیث پاک ہے اور بخاری شریف میں ہے اور دیگر کتب میں ہے، ایک خوش کھجور کا تنہ تھا، اس کو آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی، اس کو آقا علیہ السلام کی معرفت ہو گئی، اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام ایک خوش کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، پھر آقا علیہ السلام کے لیے کسی عورت نے ممبر بنا کر رکھ دیا، تو آقا علیہ السلام جب اس روز خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو اس تنے حنانہ خوش کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے، تنا تکتا رہا کہ آقا میرے پاس آئیں گے، میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ دیں گے، تنا دیکھتا رہا۔ جب میرے آقا اس کے قریب سے گزر گئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ شروع کیا، تو اس تنے حنانہ نے، خوش کھجور کے تنے نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ احادیث میں آتا ہے مختلف طرق سے، یہ حدیث کتب حدیث میں آئی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح دھاڑے مار کے رونے لگا، ہمیں لگا کہ کہیں ہمارے جگر نہ پھٹ جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جیسے گابن اٹھنی چیختی ہے، اس طرح اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ ایک روایت میں آتا ہے جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ گیا ہو تو ماں سے بچھڑنے کے غم میں وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے، اس طرح اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو میرے آقا جب وہ رونے لگا حضور کے ہجر اور حضور کے فراق میں، تو میرے آقا ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا
تو وہ سسکیاں لیتا 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 چپ کر گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ سسکیاں لیتا لیتا چپ کر گیا۔ پھر میرے آقا نے اس سے پوچھا، اے استن حنانہ، اے خوش کھجور کے تنے، کیا چاہتا ہے؟ اگر چاہتا ہے تو تجھے میں ادھر ہی ہرا بھرا کر دوں، اور اگر چاہتا ہے تو تجھے میں جنت میں لگا دوں، جنت میں اولیاء جنتی تمہارا پھل کھائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دے۔ میرے آقا نے ادھر ہی اس کو دفنا دیا، اوپر اپنا ممبر رکھ دیا اور فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ حدیث کا مضمون تو ختم ہو گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اے امام شافعی کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ خوش کھجور کے تنے کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب احیاء موتا کیا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا کیا ہے؟ ایک چلتا پھرتا انسان تھا، اس کے سارے حواس تھے، حاسہ بصر بھی تھا، حاسہ سماع بھی تھا، حاسہ کلام بھی تھا، حاسہ ذائقہ بھی تھا، ہاتھ تھے جس سے وہ چھوتا تھا، زبان تھی جس سے وہ کلام کرتا تھا، سارے اعضاء تھے، صرف ایک روح نکلی، اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وہ قم بإذن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو روح جب واپس پلٹتی، اعضاء چونکہ پہلے سے موجود تھے، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا، زبان سے کلام کرنا شروع کر دیتا، ہاتھوں سے چھونا شروع کر دیتا اور چلنا پھرنا شروع کر دیتا۔ یہ تو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مگر اس تن حنانہ والا معجزہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بالا تر ہے، عجب تر ہے۔ ادھر انسان تھا، اس کے سارے حواس تھے، ادھر اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ چھونے کی صلاحیت، نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ فہم تھا، نہ ادراک تھا، نہ قیاس تھا، نہ زبان تھی، نہ رونا تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ ادھر تو آقا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بإذن اللہ کہتے، تب جا کے روح واپس پلٹتی۔ ادھر آقا علیہ السلام نے کم بإذن اللہ بھی نہیں کہا، بلکہ اس خوش کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے، تنا دیکھتا رہا، جب قریب سے گزرے آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس تن حنانہ نے رونا شروع کر دیا۔ جب میرے آقا نے اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ سسکیاں لیتا لیتا چپ کر گیا۔ تو قرب مصطفیٰ نے اسے یہ احساس بھی دے دیے کہ اب مجھے میرے آقا نے چھو لیا ہے، اب میں چپ کر جاؤں، اب مجھے میرے آقا نے سینے سے لگا لیا ہے، اب میں چپ کر جاؤں۔ پھر میرے آقا نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ اگر چاہتا ہے تو میں تمہیں ادھر ہی ہرا بھرا کر دوں، اور اگر چاہتا ہے تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں، جنتی تمہارا پھل کھائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ تو قرب مصطفیٰ نے اسے بولنا بھی دے دیا، زبان بھی دے دی، کلام کرنا بھی دے دیا، فیصلہ کرنا بھی دے دیا کہ اب میرے لیے کیا بہتر رہے گا، جنت یا دنیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دے۔ میرے آقا نے ادھر ہی اس کو دفنا دیا، اوپر اپنا ممبر رکھ دیا اور فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس حدیث سے میرے آقا کا اختیار بھی ثابت ہوا، اختیار کا مسئلہ کہ چاہیں تو میرے آقا دنیا کے ایک درخت کو دنیا میں ہرا بھرا کر دیں، چاہیں تو اسے جنت میں لگا دیں۔ ارے جنت بھی دست مصطفیٰ میں ہے، لگانا بھی مصطفیٰ کے اختیار میں ہے، اور کھیلنا بھی مصطفیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے معرفت مصطفیٰ جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دور کے خوش کھجور کے تنے کو حضور کی ساتھ نسبت تھی، معرفت تھی، وہ حضور کو اس طرح پہچانتا تھا کہ میرے آقا آ گئے ہیں، میرے آقا نے مجھے چھو لیا ہے۔ آج اس معرفت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں معرفت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔